پانچواں مرتبہ عالم مثال کا ہے۔ جو کچھ عالم ارواح میں اجمالی اور کلی طور پر موجود تھا وہ عالم مثال میں تفصیلی اور جزئی طور پر ظاہر ہوا۔ ان دونوں مرتبوں، مرتبہ روح اور مرتبہ عالم مثال کو عالم امر کہتے ہیں۔ عالم امر کی الکتاب روح یعنی قلم ہے۔ عالم امر کی کتاب مبین عالم مثال یعنی لوح محفوظ ہے۔ جو کچھ قلم یعنی روح میں چھپا ہوا تھا وہ لوح محفوظ یعنی عالم مثال میں ظاہر ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمدللہ الذی اخرج من النون ما ادرج فی القلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے دوات سے اس چیز کو ظاہر کیا جس کو قلم میں درج کیا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے نون یعنی دوات کی اور قلم کی اور جو کچھ اس قلم نے لکھا۔ کثیر مفسرین نے لکھا ہے کہ نون اور قلم سے مراد قلم الاعلیٰ یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کو وحدت ذاتی کا مرتبہ بھی کہتے ہیں۔ وحدت ذاتی کا جو مرتبہ ہے اس میں سارے تعیناتی ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب تیرے وحدت ذاتی کے مرتبے کی قسم ہے۔ جب اس وحدت ذاتی کے مرتبے نے روح کی صورت میں ظہور کیا یعنی قلم کی صورت میں، کیونکہ روح کو قلم الاعلیٰ کا مرتبہ بھی کہتے ہیں، علم کا مرتبہ وحدت کا ہے، وہاں سے قلم نے لیا۔ جس طرح وحدت میں تمام تعینات علمی طور پر موجود ہیں، اجمالی اور کلی طور پر موجود ہیں، جو کچھ قلم میں چھپا ہوا تھا جب وہ روشن اور مفصل ہوا تو اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ جیسے وحدت کی تفصیل وحدیت میں ہوئی، اسی طرح روح کی تفصیل عالم مثال یعنی لوح محفوظ میں ہوئی۔ لوح محفوظ میں وہی مفصل ہوا جو قلم یعنی روح میں چھپا ہوا تھا۔ اب بھی یہ وجود تین نہ ہوئے بلکہ تین مرتبے ہیں۔ یہ اس ایک ہی ذات وجود کے مرتبے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ لوح محفوظ قلم کی تفسیر ہے۔ قلم یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کچھ چھپا ہوا تھا وہ لوح محفوظ میں ظاہر ہوا اور روشن ہوا۔ معلوم ہوا کہ ظہور میں یہ مرتبے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی مرتبے ہیں۔ اس مقام تک بھی وجود کی کثرت سمجھ میں نہیں آتی۔ جس طرح ایک مرتبہ ہوا، دوسرا پانی اور تیسرا مرتبہ برف، یہ تینوں مرتبے ہیں، ورنہ وہی ہوا ہی ہے جو کثیف ہوتے ہوتے برف کے مرتبے تک آ گئی۔ اسی طرح سمجھ لو کہ وہی ذات ہے جو ایک مرتبے میں روح ہے اور ایک مرتبے میں مثال ہے۔ یہ سب ذات کے لباس ہیں۔ روح سے جسم تک اور جسم سے روح تک تمام ایسے سمجھ میں آ رہے ہیں جیسے ہوا، پانی اور برف ایک مرتبہ دوسرے سے کثیف ہوتا چلا گیا۔ روح، مثال، جسم، یہ سب ذات کا ہی ظہور ہے۔ عالم مثال میں جو صورتیں ہیں وہ بالکل عالم اجسام کی صورتوں کے مشابہ ہیں، مگر وہ ٹوٹنے، جڑنے اور خلق القیام سے واقف ہیں۔ عالم مثال عالم اجسام کی نسبت بہت بڑا عالم ہے۔ عالم اجسام میں وہ تمام صورتیں موجود ہیں جو ظہور میں آ چکی ہیں، آ رہی ہیں اور جو ظہور میں آئیں گی۔ یہ عالم اس عالم کے سامنے ایسے جیسے سمندر میں ایک قطرہ ہو۔ حصار مطلق کا عالم عالم ارواح کی تفصیل ہے، اس لیے عالم مثال کو کتاب مبین کہتے ہیں۔ عالم امر کی الکتاب قلم یعنی عالم ارواح ہے اور کتاب مبین لوح محفوظ یعنی عالم مثال ہے۔ گنتی کے لحاظ سے عالم مثال پانچواں مرتبہ ہے، بے حساب تعینات یہ چوتھا مرتبہ ہے اور مراتب ظہور کے اعتبار سے دوسرا مرتبہ ہے۔ مرتبہ روح ذات کا ایک لباس ہے، جیسے پانی کا لباس برف ہے اور لباس ہی ہے، پانی سے الگ کوئی شے نہیں۔ اسی طرح روح ایک لباس ہے، ذات سے الگ کوئی وجود نہیں۔ عالم ارواح کے بعد عالم مثال ہے اور یہ بھی روح کا ایک لباس ہے، کوئی الگ وجود نہیں۔ جیسے ہوا کا لباس پانی ہے،
اور پانی کا لباس برف ہے، برف کا لباس اتر جائے تو پانی ہی رہ جاتا ہے، پانی کا لباس اتر جائے تو ہوا رہ جاتی ہے، تینوں میں کوئی دوری نہیں، برف سے ہوا تک 3 مرتبے ہیں۔ اسی طرح عالم مثال بھی ایک لباس ہے۔ روح کے مرتبے میں ظہور اجمالی اور کلی ہے، یہاں تفصیل اور تمیز نہیں، روح میں تقسیم نہیں ہے۔ عالم مثال روح کا ہی ایک لباس ہے اور یہ مرکب لطیف مقام ہے۔ اس کا دوسرا نام لوح محفوظ ہے۔ عالم ارواح اشیاء مجرد بسیط کا مرتبہ ہے۔ عالم ارواح کا دوسرا نام قلم ہے۔ قلم اور لوح محفوظ کا باہمی یہ تعلق ہے کہ جو کچھ روح میں چھپا ہوا تھا وہ عالم مثال میں ظاہر ہوا۔ روح عالم امر کی الکتاب ہے اور عالم مثال عالم امر کی کتاب مبین ہے۔ عالم مثال مطلب روح کی تفصیل ہے، جیسے وحدت کی تفصیل وحدیت میں ہوئی تھی، اسی طرح روح کی تفصیل مثال میں ہوئی ہے۔ یہاں بھی تمیز بعدھا انباد نہیں ہے، یہ اشکال لطیفہ کا مقام بھی ٹوٹنے پھوٹنے اور جڑنے سے پاک ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک عالم مثال مطلب اور دوسرا عالم مثال مقید۔ ان کو عالم خیال مطلب یا ان کو عالم خیال مقید بھی کہتے ہیں، اس کو خیال متصل بھی کہتے ہیں۔ عالم مثال مطلب بعدھا انباد سے پاک ہے، وہ مثالی صورت ہمارے اندر اسی طرح سمائی ہوئی ہے جیسے پانی برف میں اور سیاہی حروف میں سمائی ہوئی ہے۔ سر سے پاؤں تک وہ مثالی صورت جاری و ساری ہے، جس کو خیال مقید یا مثال مقید کہتے ہیں، اور اسی کو دل کہتے ہیں۔ دل گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں قلب جاری ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ دل سے یا زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زبان اور دل دونوں گوشت کے ہی لوتھڑے ہیں۔ اگر معنی کا پتہ نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل دراصل خیال مقیس ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ خیال مطلب ایک سمندر ہے اور خیال مقید ایک قطرہ ہے۔ ہر چیز کی ایک مثالی صورت ہے، ہر چیز میں وہ مثالی صورت جاری و ساری ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی سانچہ ہو، اس میں کوئی چیز آ کر ڈل جائے، یہ جو صورت ہے یہ ایک ڈھانچہ ہے، یہ علمی صورت سے آئی ہے۔ عالم مثال میں اس کا ظل یعنی سایہ موجود تھا، ہر صورت مثال میں موجود ہے۔ کائنات کی جتنی صورتیں ہیں ان جیسی ہی صورتیں عالم مثال میں موجود ہیں۔ اس کائنات کی تمام صورتیں خیال مطلب میں موجود ہیں۔ جیسے بادل ہو جائے تو سورج کی کرنیں زمین پر نہیں آ سکتی، سورج بھی موجود ہے اور زمین کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن کرنیں بادل کی وجہ سے زمین تک نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اگر دل کثیف ہو جائے تو خیال مطلب کی کرنیں ہمارے جسم تک نہیں پہنچتی۔ جن کا تعلق یعنی خیال مقید صاف اور پاک ہو جاتا ہے وہ لوح محفوظ کی خبریں دیتے ہیں۔ اس مرتبہ میں خیال مطلب کی صورتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حد خرقان وادی رے میں گئے، ان کو کئی مرتبہ غش آیا اور ہوش آیا۔ جب اس کیفیت سے فارغ ہوئے تو مریدین نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں یہاں ایک بلند مرتبہ بزرگ حضرت ابو الحسن خرقانی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس واقعہ کے 2 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں لوح محفوظ کے نقوش ان کے خیال مقید پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارا خیال مقید ہے اس کا ایک مزاج ہے کہ یہ تصویر بناتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ بے صورتی کا یہ تصور ہی نہیں کر سکتا، جب بھی تصور کرے گا تو کسی صورت کا ہی تصور کرے گا۔ اگر اس کا تزکیہ ہو جائے تو مثالی صورت ہماری ایک ملکوتی صفت ہے، اس کا تعلق براہ راست لوح محفوظ سے ہے۔ الہامی صورتیں اس پر ظاہر ہوں گی، اس کو وہی معنوی بھی کہتے ہیں۔ آپ کا خیال پاک ہو چکا ہے تو آپ نے خیال کیا کہ میں اس وقت بیت اللہ اور روضہ رسول میں ہوں، تو بیت اللہ اور روضہ رسول چونکہ خیال مطلب سے باہر نہیں، اس لیے جو تصور آپ خیال مقید کو دیں گے وہ خود اس صورت میں آ جائے گا۔
ہمارا خیال مقید خود بیت اللہ اور روضہ رسول کی صورت میں ڈھل جائے گا، ہم حضور علیہ السلام کی نورانی صورت کے بڑے شائق ہیں، تو یہ ہمارا خیال مقید حضور علیہ السلام کی نورانی صورت میں خود بخود ہی ڈل جائے گا، باہر سے کوئی شے نہیں آتی۔ ہماری ہی مثالی صورت کا یہ کمال ہے، خیال ہی ہر صورت میں ڈل رہا ہے۔ جب بھی ہمارے خیال جست لگاتے ہیں تو علمی صورتوں سے علم لے لیتے ہیں، جو صورت وہاں ہے وہ یہاں القا کرتی ہے۔ علمی صورت نے پہلے عالم ارواح، پھر عالم مثال میں، اور پھر اس عالم اجسام میں آنا ہوتا ہے، مگر اولیاء اللہ نے عالم ارواح اور عالم مثال میں آنے سے پہلے ہی علم الہی میں دیکھ لی ہے قلب کا معنی یا بدل جانے والی چیز۔ اس کو خیال مقید بھی کہتے ہیں، اور اس کو خیال مقید، خیال مطلق اور جسم کے درمیان واقعہ ہے، اس کو خیال مقید کہتے ہیں۔ اور یہ خیال مقید جو ہے یہ خیال مطلق اور جسم کے درمیان واقعہ ہے، گویا ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے، پردہ ہے، حجاب ہے۔ اگر اس کا تزکیہ ہو جائے تو اپنی جنس مثال مطلق میں سما گیا، وہاں سے مرتبہ روح میں سما گیا، اور روح جو کہ ذات کی جنس ہے تو ذات کی سیر ہو گئی۔ ہمارا خیال مقید جو ہے اسے ہی دل کہتے ہیں۔ اگر اس پر خواہشات نفسانی کا زور اور غلبہ ہو گیا تو نرا جسم ہو جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے دل زخم جسم اگر پاکش ہوئی تو روح مجردی بر افلاکش ہوئی۔ جب حرص و ہوا کا تمام تعلق جسم سے ہی ہے تو اگر یہ دل جسم کے تعلق سے پاک ہو جائے تو یہ روح مجرد ہے، اور اگر یہ جسم کے تعلقات سے پاک نہ ہوا تو میرا صورت ہی بن گیا، ملکوتی صفات سلب ہو گئی، کیونکہ یہ منقلب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ خیال مقید جب کثیف ہو جائے تو اس کا بزرگوں نے ایک ہی علاج بتایا، فرماتے ہیں کہ ہر عین کے لیے ایک حلق ہے، خیالات کے تعینات کے لیے بھی ایک حلق ہے۔ ہمارے خیال میں اچھی صورتیں بھی آتی ہیں اور بری صورتیں بھی آتی ہیں۔ کسی کو نیکی کا خیال آیا مگر کر نہ سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدی کا خیال غالب ہے، اور اگر بدی کا خیال آیا اور نہ کر سکا تو نیکی کا خیال غالب ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ جس چیز کی کمی ہو تو خارج سے مہیا کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے خیالات میں کمزوری ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے خیالات کثیف ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ولی کامل کی صحبت اختیار کرے اور روحانی علاج کرائے۔ خیال کی عادت ہے کہ جس صحبت میں بیٹھتا ہے ویسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جناب مولانا رومی فرماتے ہیں، عقل با عقل و گر چون جفت شد، پان بد فعلیو بد گفت شد، نفس با نفس گر چون یا رشد، عقل جزوی آتب و بیکار شد۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو فطرتاً پاک پیدا فرمایا ہے۔ اگر اس سے برائی کا کام لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بد کے قبضے میں ہے۔ اگر یہ خواہشات نفسانی کے قبضے میں ہو تو برائی کرے گی، اور اگر یہ نفسانی خواہشات سے پاک ہو جائے، یعنی کہ شیخ کامل کی صحبت اختیار کرے تو نیکی کرے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں یعنی کہ شیخ کامل کے سنگ لگ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر کی ضرورت اتنی اہم ہے کہ کوئی بھی اس منزل کو پیر کے بغیر طے نہیں کر سکتا۔ یہ خیال مقید ہی ہمارا دل ہے۔ اگر یہ خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو تو خیال مطلب کی تجلیات اس پر نہیں پڑتی، اور جب تزکیہ یعنی کہ پاک ہو جائے تو جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من تزکا، بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من زکاہا، بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے پاک رکھا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو آلودہ کیا وہ بالکل ناکام ہو گیا۔ خواہشات نفسانی میں گرفتار ہونے والا شخص دنیا آخرت میں ناکام ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کمال ہستی گزری ہے کہ وہ اپنا مال تزکیہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
آپ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی، جب جسم پاک لطیف ہو جاتا ہے اور پھر سایہ نہیں رہتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں چوں فنا در فقر پیروئے شد آ محمد وار بے سایہ شود۔ عالم مثال کی دو قسمیں ہیں اور دو ہی برزخ ہیں، ایک عالم مثال مطلق اور دوسرا عالم مثال مقید۔ مثال مطلق سے مثال مقید پر صورتیں القا کرتی ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی بھی مثالی صورتیں ہیں، ہم کوئی نیکی یا بدی کا کام کرتے ہیں اس کی مثالی صورتیں ہیں۔ آپ نے کبھی سینما دیکھا ہوگا، پردہ اسکرین پر تصویریں آتی ہیں، وہ حرکت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ وہ تصویر حرکت نہیں کرتی بلکہ فلم میں ہر ادا کی گئی تصویریں ہوتی ہیں جو تیزی سے چلتی ہیں اور ہمیں تصویر حرکت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیتہ چل رہا ہے، اس پر حرکت کی کئی تصویریں ہوتی ہیں اور اس فلم کا عکس بڑا ہو کر پردہ اسکرین پر پڑتا ہے۔ اگر ایک تصویر 15 منٹ پر پردہ اسکرین پر رہے تو اس کی بے شمار تصویریں گزر جائیں گی۔ 1 منٹ میں تقریباً 90 فٹ فیتہ چلتا ہے، اس 90 فٹ میں بے شمار تصویریں آتی ہیں، چنانچہ یہ تصویر پردے پر نہیں دوڑتی بلکہ ہر حرکت کی کئی تصویریں آتی ہیں۔ دیکھنے والے کو تصویر حرکت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے مگر ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کی تصویریں فلم میں حرکت کرتی ہیں۔ 1 منٹ میں اس فلم نے بے شمار تصویریں پردے پر پھینکی مگر ہماری نظر اس کا اندازہ نہ کر سکی۔ اسی طرح بڑی شدت سے تجلیات آ رہی ہیں، ہر ایک لمحے میں بے شمار تصویریں القا کرتی جا رہی ہیں۔ آئیں تو بقا ہو گیا، گئیں تو فنا ہو گیا۔ تجلی آتی ہے تو آباد کرتی ہے، جاتی ہے تو فنا کرتی ہے، اسی طرح فعال اور افعال ہوتا رہتا ہے۔ جب تجلی منفعل ہو گئی تو تصویر بنائے گی۔ اس عالم کی یہ صورت ہے کہ اس عالم کے پیچھے سیاہی چڑھی ہوئی ہے، اس لیے جو تجلی آتی ہے وہ منفعل ہو کر تصویر بناتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل یوم ہوا فی شان، وہ اللہ تعالیٰ ہر روز نئی شان میں جلوہ افروز ہوتا ہے، ایک لمحے میں کئی صورتیں القا کرتی ہیں۔ اس کو تجدد امسال کہتے ہیں۔ جو تجلیاں القا کر کے واپس لوٹتی ہیں وہ عالم مثال مطلق کو واپس نہیں جاتی بلکہ عالم مثال معانی کی طرف واپس جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانے جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ کتنی تصویریں چلی گئی ہیں، ہم تو باز کر رہے ہیں اور ایک جو زنا اور بدکاری کر رہا ہے اس کی بھی صورتیں اسی طرح جاتی ہیں۔ ہمارے تمام اعمال کی صورتیں عالم مثال معانی میں جمع ہیں۔ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ریکارڈ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، روز قیامت ان کے اعمال پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ عالم مثال امکانی سے تصویریں آتی ہیں اور عالم مثال معانی میں واپس جاتی ہیں۔ عالم مثال معانی کے 2 نام ہیں، ایک مقام علیین اور ایک مقام سجین۔ مقام علیین میں نیک افعال کی صورتیں یعنی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگ البتہ مقام علیین میں ہوں گے، اور مقام سجین میں بد افعالی کی صورتیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک بد فعل ہم کر رہے ہیں، اس کی ایک صورت جا رہی ہے، وہی سانپ بچھو وغیرہ بنتے ہیں اور وہی عذاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک بدکار لوگوں کے افعال کی صورتیں البتہ مقام سجین میں جمع ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کرے اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ یہ روشنی ہمارے اس عمال کی ایک صورت ہے، جیسے یہ ہمارے عمل کی مثالی معانی میں ایک صورت ہے۔ اسی طرح ہمیں خواب آتی ہیں، کئی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، مگر جو ہی آنکھ کھلی وہ تمام صورتیں ہم سے منقطع ہو گئیں۔ خواب کے ختم ہوتے ہی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، مگر مثال معانی کی صورتیں
ہم سے الگ نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ یہ جو مثال امکانی کی فلم چل رہی ہے، فرشتے بھی مثالی صورت ہیں، منکر نکیر بھی فرشتے ہیں اور مثالی صورتیں ہیں، وہ ہماری ہی مثالی قوت ہوگی جو قبر میں حساب کتاب دے گی اور کہے گی من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، من دینو کا، آپ کا دین کون سا ہے، ما تقول فی حقی ھذا الرجل، اس بندے حضور علیہ السلام کے بارے یعنی حق میں تم کیا جانتے ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی صورت بھی قبر میں ہماری ہی مثالی قوت ہوگی۔ ہر قبر میں حضور علیہ السلام کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی صورت بھی ہمارے ہی مثال مقید کی ایک صورت ہے۔ قبر ایک مقام برزخ ہے جو اس عالم اور عالم مثال معانی کے درمیان ہے، جو اس عالم اور عالم مثال معانی کے درمیان میں ہے۔ یہ جو مادی جسم ہے، اس کی جو مثالی صورت ہے، اگر یہ کثیف ہو گئی تو قبر تنگ ہوگی کیونکہ نورانیت سلب ہو گئی، اگر وہ نورانی ہو گئی تو قبر کشادہ ہو گئی، وسیع ہو گئی، کیونکہ جہاں اس نے جانا ہے اسی کے مشابہ ہو گئی۔ خواب کی صورتیں خیالی ہوتی ہیں، اس لیے یہ ہم سے الگ ہو جاتی ہیں، مگر ہمارے اعمال کی صورتیں ہم سے بالکل الگ نہیں ہو سکتی۔ موت کے بعد قبر ایک مقام برزخ ہے، ذرے ذرے کی مثالی صورت ہے۔ موت کے بعد مثالی صورت الگ ہو جاتی ہے۔ مثالی صورت کا منقطع ہو جانا اصل میں موت ہے۔ مثالی صورت ملکوتی مقام ہے، فرشتوں کا مقام ہے۔ عالم مثال مطلق سے عالم مثال مقید میں تجدد ہو رہا ہے۔ اس عالم میں سے ملک الموت ہے، اس کی جنس ہے، اس لیے وہ بھی نزا کے وقت ایک حس پیدا ہوتی ہے، وہ ملک الموت ہے، وہ مثالی صورت ہے۔ مثالی صورت کا آخری درجہ ہے جو ملک الموت کی صورت میں آتا ہے۔ خواب میں صورت صرف خیال میں سامنے ہوتی ہے۔ اگر خواب میں یا خیال میں ہر طرح کی صورت آ سکتی ہے تو ملک الموت کی بھی صورت آ سکتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی صورت بھی آ سکتی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا مرتبہ جسم الکل بھی ہے، آپ کا مرتبہ مثال الکل بھی ہے، اور آپ کا مرتبہ روح الکل بھی ہے۔ جب آپ مثال الکل ہیں تو آپ ہر مثالی صورت میں آ سکتے ہیں، اور اس مرتبے کے اعتبار سے آقا علیہ السلام ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، خواہ مرنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ مثالی صورت کثیف ہے تو قبر تنگ ہو گئی، اور اگر مثالی صورت پاک ہو گئی تو قبر کشادہ ہو گئی۔ مثال امکانی اور مثال معانی دو برزخ ہیں۔ یہ جو مراتب روح اور مثال بیان ہو رہے ہیں، اس کو عینی وجودی مرتبے کہتے ہیں۔ جو چیز علم میں ہے وہ علم میں ہی رہتی ہے۔ یہ جو عالم مثال میں چیزیں ہیں ان کو عیان خارجہ کہتے ہیں۔ وحدت اور وحدیت دونوں ہی عینی علمی شہودی مرتبے کہتے ہیں۔ روح اور مثال دونوں عینی وجودی مرتبے ہیں، کیونکہ جو علمی صورتیں ہیں وہ علم میں ہی رہیں، اور ظہور کیا تو ذات وجود نے کیا، اس لیے یہ دونوں ذات وجود کے ہی لباس ہیں۔ وجود ایک ہی ہے، اسی ذات وجود کا مرتبہ روح ہے جو عینی وجودی مرتبے کا ہے، جو وجود کا ذل ہے۔ اس مرتبہ میں اجمالی اور کلی طور پر ظہور کیا۔ ذات کا جو علمی مرتبہ وحدت ہے وہ اجمالی اور کلی ہے۔ اس مرتبے کے مطابق مرتبہ روح میں ظہور کیا ہے، یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وحدت کا مرتبہ شہودی تنزیہی ہے، اور روح کا مرتبہ وجودی تشبیہی ہے۔ سور علمیہ وحدت وحدیت کمال ذاتی ہیں، روح اور مثال کمال اسمائی ہیں۔ وحدت اور وحدیت کو کمال ذاتی کے مرتبے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہیں، اور ذات بھی قدیم ہے۔ جو علم میں آیا وہ ذات میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ جو کچھ ذات میں موجود تھا ظہور اس نے کیا ہے۔ علمی صورتیں علم میں ہی رہی ہیں۔ ذات وجود کا پہلا لباس روح ہے، اور دوسرا لباس عالم مثال ہے۔ یہ عالم مثال بھی ایک لباس ہے، وجود الگ نہیں ہے۔ جیسے ہوا کا لباس پانی اور پانی کا لباس برف ہے، لباس کے ادھر جانے سے اصل میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ عالم مثال اشکال لطیفہ کا لباس ہے جو مرکب لطیف ہے۔ مرکب لطیف کی مثال سمجھائی گئی جیسے سورج کی روشنی، یہ مادی ہے، اور یہ مرکب لطیف ہے
اس سے اشکال لطیفہ کا مرکب لطیف ہونا سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ وہی اشکال ہیں جو ذات میں پہلے موجود تھیں، ان کو مثالی لباس پہنا دیا گیا۔ یہ کائنات اس عالم مثال مطلق کا ایک نقشہ ہے، مگر یہ عالم اس عالم کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ اس عالم مثال مطلق میں سب اشکال ہیں جو ظہور کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں یا ظہور کریں گی، سب اس میں موجود ہیں۔ ہر صورت پر مثل تازہ ہوتی ہے، ہر مثل ایک اسم کی صورت ہے، ہر وہ اسم اس مثل کا رب ہے۔ علمی صورت میں بھی ہر اسم اس کا رب ہے، جو اس میں رب وہ صورت علمی ہے، تو وحدت کا مرتبہ رب الارباب ہوا۔ جتنے رب ہیں وہ تمام کا جامع مرتبہ ہے۔ پہلا لباس جو دیا گیا وہ روح ہے، دوسرا لباس مثال ہے۔ یہ لباس اشکال لطیفہ کا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مثال مطلق اور مثال مقید۔ جس طرح کا سانچہ ہوتا ہے، جو مال اس میں پڑتا ہے اس کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح عالم مثال مطلق میں ہر صورت موجود ہے۔ وہ صورت ایک لہر کی طرح اٹھی اور اس صورت میں آ کر سمائی، یعنی عالم کی صورت کو اس لہر نے آباد کیا۔ جس طرح ہم بجلی کا کرنٹ دیکھتے ہیں، کرنٹ آتا ہے جاتا، اسی طرح عالم مثال کی لہریں آتی اور جاتی ہیں۔ تجدد امسال ہو رہا ہے، وہ صورت آتی ہے اور جاتی ہے، اور ہر آن اس پر فنا و بقا جاری ہے، مگر دیکھنے والے کو ایک ہی نظر آتا ہے، مگر اس پر کئی صورتیں القا کر کے چلی جاتی ہیں۔ مثال مطلق سے لہریں اٹھ رہی ہیں، آباد کر رہی ہیں، اور جب وہ پلٹیں تو وہ اس کو ساتھ ہی لے گئیں۔ اس کو قبر کا برزخ کہتے ہیں۔ حساب اس برزخ میں ہوتا ہے، 6 فٹ کی قبر میں حساب نہیں ہوتا۔ اگر ہم مشاہدہ کریں کہ مردے اٹھائے جاتے ہیں یا نہیں، تو مردے کے سینے پر کوئی چیز رکھ دیں اور چند دنوں کے بعد اس کو دیکھیں، اگر وہ چیز گر گئی تو ہم سچے، اور اگر نہ گری تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے۔ اس بات میں ظن پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قبر ایک مقام برزخ کا نام ہے۔ اس کا نام عالم مثال معانی ہے۔ ہر شے پر تغیر آتا رہتا ہے، کیونکہ تجدد امسال ہوتا رہتا ہے۔ تغیر کی وجہ ان مثلوں کا القا ہے۔ ہر مثل ایک اسم کی مظہر ہے، اور ہر اسم کی ایک تاثیر ہے، اور وہ تاثیر اثر کرتی ہے اور ہمارے حالات بدلتے ہیں۔ یہ تمام اسما کے اثرات ہیں جو اسماء عالم مثال میں ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ یہاں بھی ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جب تک تعلق قائم رہتا ہے وہ چیز قائم اور آباد رہتی ہے، اور جب وہ دائرہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز ایک پل بھی یہاں نہیں رہ سکتی، یعنی باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح 4 اسما ہیں، اول آخر ظاہر اور باطن۔ یہ جو 4 اسما ہیں ان کو امہات الاسماء بھی کہتے ہیں۔ ہر اسم کے مظاہر مظاہر ہیں۔ یہ 4 جمع کریں تو اسم اللہ بنتا ہے، اور اللہ کے تمام اسما کو جمع کریں تو یہ 4 اسما بنتے ہیں۔ اس میں اول کے تحت اس میں اول کی صورتیں ہیں، اس میں آخر کے تحت اس میں آخر کی صورتیں ہیں، اس میں ظاہر کے تحت اس میں ظاہر کی صورتیں ہیں، اس میں باطن کے تحت اس میں باطن کی صورتیں ہیں۔ جب اس میں ظاہر کا دائرہ ختم ہو گیا تو قیامت آ جائے گی، اور جو اس میں آخر کے تحت ہیں ان کا اظہار شروع ہو جائے گا۔ چاروں اسما جمع کرو تو اسم اللہ بنتا ہے، چاروں اسما جمع کرو تو حضرت انسان بنتا ہے، یعنی انسان اول آخر ظاہر باطن ہے۔ جیسے اسما کا القا شروع ہوتا ہے ویسے ہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا قول ہے کہ آفاقی اثرات سے عالم میں تغیر آتا ہے، ان سے زمین میں معدنیات پیدا ہوتی ہیں، مگر اللہ والوں کا یہ قول ہے کہ آفاق آسماں ہیں اور النفس یہ عالم ہے۔ جو صورتیں اشکال لطیفیہ کی ہیں وہی صورتیں اس عالم میں القا کرتی ہیں۔ جب صورت ہم پر القا کرتی ہیں تو ہم وقتی طور پر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ غیر جنس میں غیر جنس سما جائے۔ مثال مقید مثال مطلق کی جنس ہے، اس لیے اس میں آ کر آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر مثال مقید یعنی خیال مقید خواہشات نفسانی کی وجہ سے مقدر یعنی گدلا اور کثیف ہو جائے تو جو تجلی عالم مثال مطلق سے آتی ہے وہ تقدر
دل میں کشیدگی کی وجہ سے جسم تک نہیں پہنچتی، اور اگر خواہشات نفسانی سے پاک ہو جائے تو عالم مثال مطلب اس پر روشن اور آشکارا ہو جائے گا، سچے خواب آنے لگیں گے اور آئندہ کے حالات کا علم ہو جائے گا۔ خیال مقید پاک ہو جاتا ہے، اور خیال مقید کے پاک ہونے کی صورت میں جب مثال مطلب کی تجلیات پے در پہ دے پڑتی ہیں تو جسم کو پاک اور صاف کر دیتی ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کی کمر مبارک میں پٹکا ڈالا تو وہ حضور علیہ السلام کے جسم سے گزر گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مثالی صورت کا غلبہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو مثالی صورت کا مرتبہ حاصل ہو جائے اور مثالی صورت کا غلبہ ہو جائے تو پھر جسم کا سایہ نہیں رہتا۔ جس کو مثالی قوت کا یہ درجہ حاصل ہو تو وہ اس کی مدد سے ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو سکتا ہے۔ یہی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے کہ آپ زمین پر تھے مگر حضور علیہ السلام نے معراج کی رات جنت میں دیکھا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ حضرت خواجہ حسن بصری کا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک حافظ قرآن شخص تھا۔ اس نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تو قرآن پاک اس کے سینے سے سلب ہو گیا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تو بیت اللہ شریف جا، وہاں اس حلیہ کے ایک بزرگ ہیں، ان سے عرض کرنا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ شریف پہنچے اور آ کر بیٹھا رہا۔ جب لوگ چلے گئے، وقت ملا تو عرض کی تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میرے متعلق تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا مجھے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اس نے میرا راز کھولا ہے، میں اس کا راز کھولتا ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ جو سفید کپڑے والا شخص ظہر کے وقت آیا تھا اور عصر کے وقت چلا گیا، یہ خواجہ حسن بصری تھے۔ یہ ہر روز ظہر کی نماز بیت اللہ شریف میں ادا کرتے ہیں اور عصر کی نماز واپس بصرہ میں جا کر پڑھتے ہیں۔ مثالی صورت شکل لطیفہ ہے، وہ محسوس نہیں ہو سکتی۔ جیسے جن ہے وہ بھی لطیف صورت ہے اور وہ جس صورت میں چاہے بدل سکتا ہے۔ فرشتہ نوری ہے، وہ بھی جس صورت میں چاہے بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری شکل لطیفہ بھی ہر صورت میں بدل جاتی ہیں۔ اگر کثیف ہو جائے تو نیری خواہشات بن جائے گی، اور اگر پاک ہے تو حضور علیہ السلام کی زیارت بھی ہو سکتی ہے اور اللہ بھی نظر آ سکتا ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیداری میں حضور علیہ السلام کو 75 مرتبہ دیکھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے پڑی ہوئی ہے۔ قبر میں جو حضور علیہ السلام کی صورت نظر آئے گی وہ بھی ہماری ہی مثالی صورت ہوگی۔ منکر نکیر بھی ہماری ہی مثالی صورت ہے۔ ہماری مثالی صورت ہی اسرائیل ہے۔ مثالی صورت کا کمال ہے کہ جو یہاں اردو جانتا تھا یا فارسی جانتا تھا یا کوئی دوسری اس کی زبان تھی، مگر مرتے ہی عربی جاننے والا ہو گیا۔ جب قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے تو عربی میں سوال و جواب ہوتے ہیں، تو مرنے والا عربی زبان میں ہی جواب دیتا ہے، گویا وہ عربی جاننے والا ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے، مگر مثالی صورت میں ہوتا ہے، وہ ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں جو جنت یا دوزخ کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حساب و کتاب کے بعد قبر میں مومن کے سامنے ایک حور آئے گی، اس کے گلے میں ہار ہوگا، وہ ہار کی طرف لپکے گا تو ہار ٹوٹ جائے گا، موتی بکھر جائیں گے، وہ ان کو چننے لگ جائے گا۔ ابھی پورے یعنی سارے موتی چننے نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ وہ حور بھی ہمارے اعمال کی ہی مثالی صورت ہے، ہمارے اعمال کی مثالی صورتیں ہیں جن کو ہم ثواب یا عذاب کہتے ہیں۔ ہم نے ایک نیک کام کیا تو وہ مثالی صورت میں ثواب ہوگا جو ہمارے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔